بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے شاگرد اور عزیز حضرت مرحوم مولانا عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یاد ہے، دوسری دو تین خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی یہ ہے کہ ہمارے اس ادارے میں دو حافظ قرآن ہوئے، جو ایسی خوشی ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ نمبر دو، نکاح ہوا عزیز القدر مولوی حماد کا۔ تیسرا، ہمارے معزز دوست عالی جناب ضمیر صاحب جنہوں نے یہ شاندار مسجد بنائی، اس کا یہ افتتاح ہے۔ میرے دوستو، یہ جو کچھ کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے، اور ہمارے جو قریبی رشتہ دار مرحوم ہو جاتے ہیں ان کو بھی اس میں سے اکثر باتیں اللہ تعالیٰ بتلاتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے عالی جناب ضمیر صاحب نے مسجد بنائی، ان کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ مسجد کا میں اوپر کا حصہ بنا رہا ہوں۔ یہ چار پانچ نہیں، یہ جو تھوڑے آدمی میرے سامنے بیٹھے ہوئے 100-200 آدمی، ان کو معلوم ہو جائے گا اور ہمارے دوستوں کو معلوم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ جو مسجد بنی ہے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ یاد رکھو دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ میرے فلاں امتی نے مسجد بنائی ہے، فلاں امتی نے مدرسہ بنایا ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ دور کہیں نہیں جاتا، جو سیلم میں چلا ہے وہ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ایک اور واقعہ سناؤں گا۔ ہمارے سیلم میں ایک علاقہ ہے، جیسے یہاں کرشن گری میں بھی قلعہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے سیلم میں بھی ایک علاقہ ہے، محلہ ہے، بڑا محلہ ہے، بڑی آبادی ہے۔ اس میں پہلے 2 مسجدیں تھیں۔ کچھ جماعت کے ساتھی میرے والد ماجد حضرت اقدس مولانا محمد شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں محلے میں ایک مسجد بنانا ہے، کیونکہ جو 2 محلے ہیں اس میں جماعت دعوت و تبلیغ کا کام ہو نہیں پا رہا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی اچھا کام ہوتا اس میں آگے پیش رہتے۔ والد صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، ضرور کریں گے۔ پھر ابا نے پوچھا کہ جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت قلعے میں فلاں جگہ ہے، وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ہے جن کا نام ڈاکٹر اقبال صاحب ہے۔ وہ سیلم کے ڈاکٹر تھے، بعد میں مدراس منتقل ہو گئے، اور وہ والد صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے، جماعت و دعوت و تبلیغ سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ میں نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کریں گے بات۔ اور بھی کچھ احباب جمع ہو گئے، الحاج عبید صاحب اور کئی آدمی جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کو فون کیے۔ ڈاکٹر صاحب کا فون کرے گا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟
بہت خوش ہوئے، اتنے بڑے حضرت میرے سے بات کر رہے ہیں، حضرت کیا بات ہے؟ حضرت والد صاحب بولے ایسا جو آپ کی زمین ہے وہ ہم جو ہے مسجد کے لیے خریدنا چاہتے ہیں، وہ آپ اگر بیچ دے تو بہت اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے حضرت، میں فلاں دن سیلم آتا ہوں، اس وقت میں آ کر بات چیت ہو جائے گی۔ بات ختم ہو گئی، پھر وہ آئے، آنے کے بعد میں پورے جو جان، کیونکہ وہ سیلم میں ہی رہتے تھے، پورے خاص دوست اور جماعت دعوت تبلیغ کے ساتھ ہی بات چیت شروع ہو گئی۔ بات چیت شروع ہونے کے بعد میں بولے کتنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بولے 17 لاکھ روپے، اور یہ لوگ بولے ڈاکٹر صاحب اتنے پیسے ہم یہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، 15 لاکھ میں دے دو، ایسا وغیرہ۔ وہ اب تو 15 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، وہ زمانے میں جو ہے 15 لاکھ بولے تو آدمی آگے پیچھے ہو جاتا تھا۔ تو وہ بولے نہیں، یہ زمین جو ہے میرے بچیوں کے لیے میں لکھ دیا ہوں اور میں اس میں نہیں کم کر سکتا۔ خیر بات چیت ہوئی، یہ فائنل نہیں ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ پھر اور ایک سیٹنگ ہوئی، اس میں بھی آ کر وہ بول دیے کہ جو ہے بات چیت ہوئی، بات چیت وہ بھی ناکام ہو گئی۔ یہ لوگ تھوڑا بڑے غالباً کچھ 50,000 کچھ اتنا بولے، لیکن وہ نہیں مانے، بات چیت ختم ہو گئی، چلے گئے۔ خیر سب لوگ امید میں نہیں کچھ کریں گے وغیرہ۔ اس زمانے میں جو فون ہوتا تھا یہ موبائل نہیں ہوتا تھا، یہ اٹھانے کا فون ہوتا تھا۔ جب فون آیا السلام علیکم، وہ فون مدرسے میں رکھا ہوا تھا، تو اٹھاتے السلام علیکم، آواز پہچان لیا میں، کیا ڈاکٹر صاحب خیریت کیا؟ ہاں میں خیریت سے ہوں۔ تو اس کے بعد پھر بولے ابو کا کیا، فوراً پہچان لینا، کیا ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں پہچانا تو کس کی آواز پہچانیں گے؟ اچھا اچھا خیریت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ابوالکلام وہ جو زمین ہے میں بغیر پیسے کے فری میں دے رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بہت خوشی، کب ڈاکٹر صاحب آپ سیلم آ رہے ہیں؟ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر وہ بھی آ گئے، سب یہاں پھیل گئے، پھر سب لوگ جمع ہو گئے۔ سب لوگ جمع ہونے کے بعد بہت خوش ہوئے۔ پہلے جو آدمی 2 لاکھ روپے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اب وہ آدمی جو ہے 15 لاکھ روپے چھوڑ کر جو ہے وہ اس کے لیے یعنی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت خوش ہوئے۔ پھر آ گئے، آنے کے بعد میں بات چیت ہوئی۔ اچانک پوچھے ڈاکٹر صاحب پہلے اگر تو میں 2 لاکھ روپے آپ کم نہیں کر رہے تھے، آپ ایک دم 15 لاکھ روپے کم کر دیے، کچھ بھی نہیں قبول دیے نا ڈاکٹر صاحب؟ لا الہ الا اللہ۔ دل سنبھال کر سنو بزرگوں، دوستوں، جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میری خالی جگہ ہے وہاں آ کر کھڑے ہوئے، اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو گئی ہے، کوئی آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام دیا، خواب ختم ہو گیا۔ صبح کو میں اٹھا، میں اٹھنے کے بعد میں بیوی سے بولا کہ ایسا میں خواب دیکھا۔ پھر میں اپنے بچوں کو بولا، بولنے کے بعد بچے بولے، میں اپنے کو بولا یہ زمین کے پیسے ہمیں نہیں لینا ہے، اس زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی ہے، اس زمین کے پیسے ہم نہیں لیں گے۔ ان کے سب بچے بول دیے، ایک بچے تھے، سب نے کہا ابا جو فیصلہ کر دیں ہم اسے راضی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ پوری 17 لاکھ روپے کی جو زمین تھی اس زمانے کے اندر اللہ کے لیے دے دی۔ ہم یہاں سیلم میں ہیں، اس کی خبر مدینہ المنورہ میں حضرت سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ وہاں سے یہاں مدراس میں جو آدمی ہے، جو آدمی زمین دینے والا ہے، اس کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ نہیں کہتے کہ تم دے دو،
آتے ہیں مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اللہ دل بدل دیتا ہے۔ تو دوستو یہ جو نیک کام ہے جو مسجد کا کام ہوا ہے اللہ کی دین ہے۔ لوگوں کا کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھو دین کے لیے اسلام کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی پیسہ آخرت میں کام آتا ہے۔ ایک اور واقعہ سناؤں میں آپ کو، 80/4 میں کا واقعہ ہے، یہ 80/5 میں اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ میں پہلی مرتبہ جنوری کے مہینے میں عمرے کے لیے جا رہا تھا۔ اس زمانے میں بنگلور سے چنئی سے سب فلائٹ نہیں تھی، صرف بمبئی سے ہی فلائٹ تھی۔ تو گیا وہاں، جب بمبئی گئے تو میرے والد صاحب سے نے فرمایا کہ یہاں ایک آدمی ہے راسی پورم والے، تو ان کے پاس مدرسے کے لیے جائیں گے۔ تو ہم لوگ گئے، جانے کے بعد میں ان کے پاس بیٹھے، سادے سیدھے آدمی تھے، کالے پیلے آدمی تھے، عمر والے تھے، 60 سال ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ ابا نے فرمایا کہ سلام بھائی، وہ قصہ سناؤں تمہارا؟ ایسا بولے، کون سا قصہ حضرت؟ نہیں، تمہارے ساتھ مدینے میں جو پیش آیا وہ سناؤ۔ پھر وہ بولنے لگے، آج کل تو ہم لوگ پیکیج میں اور اس میں ٹوروں میں اس میں جاتے ہیں، آج سے 40 سال 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ لوگ انڈیویجل الگ الگ جاتے تھے، الگ جا کر جو ہے کمرے لے لیتے تھے اور جو ہے وہاں رہتے تھے۔ تو میں گیا، میں جانے کے بعد میں مکے میں ہو کر مدینہ گیا۔ مدینہ جانے کے بعد میں میرا پورا سامان پورا رکھ دیا۔ رات کے 11:30 12 بج رہے تھے۔ رکھنے کے بعد میں نیچے استنجا کے لیے میں گیا، وضو کیا۔ وضو کر میں آ کر دیکھا تو میرا سامان نہیں ہے۔ میرا جو بیگ تھا، سوٹ کیس تھا، اسی میں میرے پورے پیسے تھے اور سب کچھ چیزیں اسی میں تھی، صرف میرا پاسپورٹ میرے جیب میں تھا، باقی سب ایک پیسہ نہیں تھا میرے پاس، 1 ریال نہیں تھا۔ میں بولا یا اللہ یہ کیا ہوگا، رات کا وقت ہے، میں کیا کروں گا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس زمانے کے اندر، آج کل تو مسجد نبوی کے دروازے کھلے رہتے ہیں رات میں، اس زمانے میں مسجد نبوی کے دروازے رات میں بند ہو جاتے تھے۔ تو میں کیا کیا، باہر سے آیا، باہر سے آنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر شریف ہے اس کے باہر جو دیوار تھی اس پر میں دونوں ہاتھ رکھ گیا، دونوں ہاتھ رکھ کر میں رونے لگ گیا۔ میں بولا یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، میں یہاں آیا، میرا پورا سامان چوری ہو گیا یا رسول اللہ، میں کہاں جاؤں گا یا رسول اللہ، کس سے میں یا رسول اللہ پیسے مانگوں گا، کس سے میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ جو بولنا تھا جیسے زندہ آدمی کو انسان بولتا ہے، اس طرح میں بول رہا تھا۔ اور تکلیف کے وقت میں انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، میرے آنکھ سے آنسو بھی بہ رہے تھے۔ اتنے میں ایسا میں بول ہی رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی پیچھے سے سلام بھائی سلام بھائی ایسا بولنے لگا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، رہے مدینے میں میرا نام لے کر بولنے والا کون ہے سب، اگر پھر کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، السلام علیکم، سلام بھائی خیریت آئے نا کہ نکری گئے، ایسا بول رہا۔ پھر وہ بولے اللہ پاک کے وقت ہے نا بندگی تمہاری سامان اللہ اچھے ہیں یار ویڑتے پوئٹا سیری پروالا پونا پوٹ واگ نم روم واگ اب کٹ پوئٹا رہے۔ اور پھر میں جب روم میں چلا گیا تو وہ بھی نامکل والے تھے، یہ راسی گرم والے تھے، جاننے والے تھے، وہ جو پیسے وغیرہ دے کر آ گئے۔ یہ سلام بھائی پوچھے کہ بھائی یہ رات کا وقت میں 11:30 12 بج رہے ہیں، اس وقت میں تم اپنا کمرہ چھوڑ کر کیسے آئے یہاں؟ تو بولے کیا ہے معلوم ہے، میں سو رہا تھا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اتنے میں میرے دل کے اندر یہ آ رہا تھا تو اٹھ جا تو اٹھ جا تو اٹھ جا، اٹھ کر حرم شریف کو جا حرم شریف کو جا، ایسا بول کر میرے دل میں آ رہا تھا۔ تو پھر میں توپ کہتے ہیں بڑا کرتا، وہ توپ پہن کر میں یہاں آیا، دیکھا تو آپ کھڑے ہوئے۔ دوستوں بزرگوں، سید الاولین والآخرین،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے دیتے ہیں جو ہماری ضروریات یا دین کی ضرورتوں سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ لوگوں نے حاجی جانی جناب ضمیر صاحب نے جو مسجد کا کام مکمل کیا، ابھی جو جلسہ ہو رہا ہے، مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ چلا رہے ہیں، مدرسے کی مدد کر رہے ہیں، مدرسے کی نصرت کر رہے ہیں۔ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اپنے رسول کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ بتلاتا بھی ہے کہ فلاں بندہ فلاں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، فلاں مدرسے میں وہ حافظ بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ موقع ہی ایسا تھا کہ میرے سے تو زبان الفاظ کلمات ہی نہیں نکل رہے تھے۔ مرحوم عبدالصمد صاحب کی یاد میں مجھے اب بھی یاد ہے جب میرا پہلا سال تھا، وہ جماعت صوبہ میں تھے، تو اس زمانے میں جب استاد نوجوان ہوتا ہے تو لڑکوں کی پٹائی وٹائی بھی کرتا رہتا ہے۔ میں بھی ان کی پٹائی وٹائی کرتا، تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی کبھی لڑکوں کو مارتا ہوں، ورنہ مارتا نہیں۔ اس زمانے کے اندر جو ہے جوان تھا، پٹائی بھی کر دیتا تھا۔ وہ تمام باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ لوگ مرے تو ہمارے شاگرد لوگ ہی مر رہے ہیں، اب ہمارا بھی معلوم ہے کب تک وقت ہے۔ تو بس آپ لوگوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس ادارے کی مزدوروں کی زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، مدد کریں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ان کے جو دونوں صاحب سادگان علی جناب مولوی عبدالمجید حماد ہیں اور مولوی حماد، ان کا ساتھ دے۔ دیکھو بھائی، کمیاں تو سب میں ہوتی ہیں، ایک ذات جو کمی کے بغیر ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ باقی تمام لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھنا یہ ہے کہ اچھائیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ اچھائیاں زیادہ ہیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی موقع پر میں عالی جناب مرحوم مولانا عبدالصمد صاحب کے دوست حضرت مولانا طاہر صاحب، جو ہر طرح سے ان کے صاحبزادگان ان کے گھر والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کے داماد میئر صاحب، ان سب سے میں گزارش کروں گا، خواہش کروں گا کہ وہ ان کے والد صاحب مرحوم نے جو یہ مدرسہ بنایا ہے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی پر ترقی دے، اخلاص للہیت سے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اور جتنے علماء کرام خصوصاً مولانا شبیر صاحب، حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب، مولانا لقمان صاحب زیر مظلوم، اور جتنے علماء کرام ہیں جن کا نام اب بولنے سے مولانا ہمارے دوست عبدالصمد صاحب یہ سب ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ اب ہمارے پرانے تقریباً 40 سال پہلے ہمارے دوست تھے عبدالکریم صاحب، تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ درمیان میں 50 سال پہلے پڑھے تھے سیلم میں بھی، وہ بھی ایک ساتھ پڑھے تھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جزاک اللہ خیر، تو یہ پڑھے تھے ہم لوگ، اس وقت پھر وہ چلے گئے درمیان میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد تو ملاقات نہیں ہوئی۔ ابھی 8-10 دن پہلے 40 سال ہو گئے، 40 سال سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ 10 دن پہلے وہ بائی پاس سے میں بنگلور جا رہا تھا، راستے میں مارن ڈھلی لکھا ہوا، ہمارا ایک دوست تھا عبدالکریم، معلوم نہیں زندہ ہے مر گیا۔ پھر بولا یا اللہ اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہے تو جو ہے اس کو برکت عطا فرما، صحت دے۔ یہ جو ہے دعا کیا۔ آج آ کر دیکھا تو کار اتر گئی، ایک آدمی مل رہا ہے، کون بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، عبدالکریم۔ مطلب کون عبدالکریم؟ کیونکہ اس زمانے میں میں گڈھا تھا، یہ اونچے تھے، آپ جو ہے وہ الٹا ہو گیا، میں اونچا ہو گیا، یہ جو ہے ذرا نیچے ہو گئے، تو اس لیے مجھے خیال ہی نہیں ہوا۔ پھر بعد میں معلوم ہوا۔ خیر، اللہ تبارک، اور بھی جتنے دوست احباب ہیں سب لوگوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور مرحوم مولانا عبدالصمد صاحب کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے داماد کو، اور خصوصاً ان کے ہر ایک کام میں حصہ لینے والے مولانا شبیر صاحب جو ہیں،
اللہ تعالیٰ عزیز مظلوم اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔